بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حدیث یہ بتانے والی تھی، میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران، یعنی وہ بادشاہ جو عدل پسند کرتا ہو، انصاف کو پسند کرتا ہو، جو ناانصافی نہیں کرتا ہو۔ نمبر 2، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشک بار ہو جانے والا انسان، یعنی جو انسان اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، غور و فکر کرے اور سوچے کہ اس نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اس سے توبہ کرے، یعنی تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے آس پاس میں اگر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم صرف اور صرف وہی ہیں، اور پھر جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے بس دین سے دور، پھر اپنے وہی کاموں میں لگ گئے جو ہم کام پہلے سے کر رہے ہیں، غلط حرام۔ تو ایسا نہیں کرنا، اکیلے میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 3، جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے کہ وہ نماز پڑھ کے جائے بھی تو اسے انتظار ہو اگلے وقت کا کہ کب میرا واپس یہاں آنا ہوگا، یعنی نماز سے اتنی زیادہ دلچسپی ہو۔ اور نمبر 4، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالات میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا انسان جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ملے، دین کے کاموں کے لیے دوستی کرے آپس میں، اور جب بھی جدا ہو تو اسی چیز کی وجہ سے کہ پھر واپس دین کے لیے ہی واپس وہ ملے، یعنی دین کے لیے جڑنے والے لوگ۔ دوسرا، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ ایسا شخص جو صدقہ تو کرے لیکن اس کے خود کے جس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی صدقہ کیا ہے۔ ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں میں اعلان بھی کرے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ میں نے یہ بھی دیا، میں نے یہ بھی اچھا کام کیا، یہ بھی کیا۔ تو اپنے اعمال کو، اپنے نیک اعمال کو اپنے اللہ کے بیچ رکھے، یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنا اجر ہم کو اللہ دے گا، انسان نہیں دے گا۔ انسان آپ کو کیا ہے، صرف تعریف کر سکتے ہیں ہماری کہ ہاں ہم نے یہ کام اچھا کیا، لیکن اس کا کیا پھر اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو راضی کر دیں اور اللہ تو ناراض ہو جائے کہ ہم نے لوگوں میں اعلان کر کے اپنی تعریف، اپنی واہ واہی لوٹنی چاہیے۔ اگلا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جو پہلے یہ والا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جوان جو اللہ کی بات میں اپنی جوانی گزارے، یعنی کہ جو یوث ہیں، ہمارے یوث جو ہیں، جو اگلے ہی طرف جو بھٹک گئے ہیں، جو دین کی روشنی سے دور ہیں، جو غافل ہیں، غفلت میں ہیں، ویسے لوگ، ہمارے یوتھ اگر دین کی طرف آ جائیں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اس سے اللہ کا کیا فائدہ؟ اللہ کی عبادت میں کرنے سے ہم لوگوں کو اللہ کی عزت میں کمی آتی ہے کیا، یا پھر اللہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایون کہ ہم لوگ تو سینرز ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تب بھی اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ پہلے سے ہی باقی رہنے والے ہیں، بلندی ہے، تو وہ ہمیشہ سے باقی رہنے والے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کی عبادت کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نماز ہم لوگوں کو کفر سے دور رکھتی ہے، گناہ سے دور رکھتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہمارا دل خوش رہتا ہے، اور پورا دن بالکل ہی الگ طرح سے گزرتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں انشاءاللہ۔ اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی ہو تو اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، یعنی جب بھی کوئی انسان کسی، یا کوئی مرد یا کوئی عورت اس کو کوئی دعوت دے گناہ کی تو وہ یہ کہہ کر دور ہو جائے کہ انی اخاف اللہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتی ہوں یا ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرے۔ اور میرا دوسرا حدیث تھا کہ حسد کی تباہ کریوں سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، اور یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ
دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو حسد سے، جلن سے، ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی ساری نعمتیں دی، میرے سے زیادہ اچھا گھر ہے یا سامان ہے، وہ میرے سے زیادہ خوشحال ہے، اپنے آپ میں اس چیز کو کوشش کریں کہ دور کر دے، کیونکہ حسد سے کیا ہوتا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہے، کوئی بھی ہے انسان اس کا رزق نہیں روک سکتا، یا پھر اس کی تک جو بھی چیز، جو بھی خیر پہنچنے والا انسان نہیں روک سکتا، سب کی رزق اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور سب کے حصے میں جتنا چیز ہے اس کو اتنا مل کر رہے گا اس کی موت سے پہلے پہلے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین وجہ کی ماشاء اللہ بہت بہترین بات آپ نے بتائی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب دے انشاءاللہ، اور آپ نے ساری دعا کو بہت اچھے اور عمدہ قرات میں تلاوت کی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر و ثواب دے، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں، کہ ہمیں کچھ آج دین کی بات سیکھنے کو ملے اور ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں، اپنی زندگی پر لائے۔ تو ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بہت اچھی ہوئی کہ آپ کے اللہ کی، کل جب ہم درس کی کلاس کر رہے تھے رمضان کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو وہ میم نے بہت ایک پیاری بات بتائی تھی، مجھے یہ بہت دل پر بہت مطلب ہارٹ ٹچنگ لگی، کہ انسان کی اللہ سے محبت ہی ہوتی ہے جو اسے درس حدیث یا پھر جہاں پہ کچھ اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو آف لائن ہو، تو یہ اللہ کی محبت ہی انہیں کھینچ کر لے کے آتی ہے۔ تو یہ اللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت دکھاتی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، اور انشاءاللہ آخر تک رہیں گے یہاں پر جب تک یہ درس چلے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ آج ایک کہانی بتاؤں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ بتائیں گے کہ اس سے آپ لوگ کیا سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی لمبی کہانی ہے، زیادہ نہیں، 2 پیج کی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چوتھی کہانی ہے، یہ آخری کہانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہانی نہیں آئے گی، اونلی عقیدہ چلے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھا تو عرض کر دیا کرتا تھا، جو بھی خواب وغیرہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کوئی اگر رات کو خواب دیکھے ہو تو پلیز بتا دیجیے۔ میری وائس کلیئر ہے نا؟ بتا دیجیے ایک بار، اسٹرک تو نہیں ہو رہی کہیں پہ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو کیا ہوتا ہے، وہی پھر فجر کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے یار و احباب مطلب صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں نے کچھ خواب دیکھا ہے تو بتا دیں مجھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہے، اور جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیر ہے، اور اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس کی چیر رہا ہے، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا اس کے کلے کو چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک چل پہنچا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلا کا درست ہو جاتا ہے، مطلب پھر سے وہ کلا درست ہو جاتا ہے، پھر سے وہ سیم عذاب اس پر دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کا کلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے پھر مطلب جب اس کا کلہ پورا زخمی ہو جاتا ہے اس میں وہ عذاب دینے کی وجہ سے، پھر اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے، پھر سے اس کو دوبارہ سے زخمی دینے، پھر سے اس پہ عذاب شروع کر دیتا ہے، اور وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔
پھر یہ سب واقعہ پیش آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ شخص نے کیا بولا، اب آپ آگے چلے. پھر ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ سے بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے. اس کے سامنے میں ایک شخص بڑا پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کا سر نہایت زور زور سے پھوٹ رہا ہے زور زور سے پتھر سے، مطلب اس پہ عذاب ہو رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے. جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا ہے کہ اس کے سر پھر اچھا خاصا ہو جاتا ہے. پھر جیسا سر تھا نا جس کے پر عذاب ہو رہی ہے، وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر وہی واقعہ اس کے ساتھ پیش آنے لگتا ہے کہ وہ پھر سے اس کو اسی طرح پھوڑتا رہتا ہے، اس کے سر پر مار مار کے اس پتھر سے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آگے چلیے. یہ دو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آ گیا. پھر آگے چلے تو یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا. تنور ہوتا ہے آئی تھنک. نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ تھا. اس میں ایک جل رہی ہے اور تندور مطلب جس پر آگ بھٹی بھڑکائی جاتی ہے نا، آئی تھنک تندور اس کو بولا جاتا ہے. تنور کوئی جانتی جی تو وہ پلیز بتا تنور دے. ہی ہے. جی، آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت استغفر اللہ بھرے ہوئے ہیں. جس وقت وہ آگ سوری اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں. پھر جس وقت بیٹھتی ہیں وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھر وہی ان کو اس آگ کے بھٹے میں جلایا جا رہا ہے ننگے عورت اور مرد کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سب عذاب کے بارے میں ہے. تو وہ دونوں بولے کہ آگے چلے. تو پھر ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے. خون کی نہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں. وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے. جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارہ والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے. کتنی سخت عذاب دی رہی ہے کہ سن کر بھی مطلب رونٹے کھڑے ہو جاتے کہ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے تو اسی طرف پتھر مار کر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ دونوں بولے کہ آگے چلے. ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے. اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے. اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور اس کو دھونک رہے ہیں، آگ کو دھونک رہے ہیں. پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے. میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا. اب یہ نعمت مطلب یہ میں بھی جنت کے بارے میں ہو رہی ہے بات. اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے. پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے. وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا. جو گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا اور اس میں لے گئے. اس میں بوڑھے اور جوان تھے. میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات بھر یہ اب بتاؤ کہ یہ سب کیا
ہو رہا تھا، اسرار تھے، یہ سب اسرار کیا تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا؟ یہ آنکھ کا دھوکا تھا یا پھر یہ ریئل میں ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جایا کرتی تھی۔ آج لوگ کچھ بھی جھوٹے باتیں افواہ ہی ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں بنا تحقیق کیے ہوئے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے۔ دیکھیے ان کی سزا کیا ہے، ان کے کلے مطلب کہ جہاں سے انسان بولتے ہیں، آئی تھنک گلا کا حصہ وہ چیر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹے بات پھیلاتے تھے، پلس وہ بات مشہور بھی ہو جاتی تھی۔ کلہ جو ہے نا گال کو کہتے ہیں، گال کیا چیز؟ گال کو کلہ کہتے ہیں۔ گال کو کلہ کہتے ہیں، اچھا۔ اور ہاں یہ جو رخسار، چک ہے نا، جی جی، چک کو رخسار، کہتے ہیں۔ چیک کو، اچھا، رخسار بھی آئی تھنک چیک کو کہتے ہیں نا؟ رخسار مطلب چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ پورا، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو نئی مطلب یہاں پہ جاننے کو بھی ملتی ہے، الحمدللہ یہ بہت ساری آخرت جانکاری والی میں بھی یہ ہماری سسٹرس ہے، الحمدللہ۔ پھر جی یہاں تک ہو گیا تھا نا، اور بہت جہاں میں مشہور ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے جو یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور نیوز رپورٹرز ہو، چاہے انسان ہو، چاہے یوٹیوبرز ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نارمل سا شخص ہو، وہی کیوں نہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہوں تو اللہ ان کے ساتھ جہنم میں یہ کرے گا، ایسا ہی ان کے ساتھ واقعہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے، استغفر اللہ، ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کی ہوگی تو۔ اور جس کے سر پھوڑے جا رہے تھے، پھوڑے ہوئے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا تھا، الحمدللہ اللہ نے اس کو علم قرآن دے رکھا تھا، بڑا عالم تھا وہ، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ رات کو تو اس نے سو کر بتا دیا، لیکن دن کو بھی اس نے کچھ عمل نہیں کیا اس قرآن پر، جس کا علم اسے تھا کہ ہاں یہ کرنا تھا قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتے رہے گا کہ اس کے سر کو بڑے والے پتھر سے کچلا جائے گا، پھوڑا جائے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور مطلب کہ جو ننگے ڈالے گئے تھے ناگ میں وہ سب زنا کرنے والے تھے، استغفر اللہ۔ اور جس کو خون کے نہر میں دیکھا تھا وہ سود کھاتے تھے، سود جو کہ آج عام ہو گیا ہے، ہم کچھ بھی لیتے یا پھر انٹرسٹ کے ساتھ لیتے ہیں، ای ایم آئی کراتے ہیں، یہ سب کچھ سود میں شریک ہے، چاہے ہم سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں، دونوں ایک ہی بات ہوتا ہے، سود لینا یعنی آگ کھانا، اپنے پیٹ میں آگ ڈالنا۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب جو نعمت والے باغ میں تھے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے کیا لکھا ہوا ہے، گرد گرد جو بچے دیکھے تھے نا، ان کے گرد گرد مطلب ان کے آس پاس جو بھی بچے دیکھے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہیں۔ نابالغ اولاد آئی تھنک جن کا جو بڑے بھی نہیں ہوتے اور انتقال ہو جاتا ہے، نابالغ اولاد تھے۔ اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ تھا دوزخ کا، جو بھی آگ دھونک رہے تھے وہ دوزخ کے دروغے تھے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدیوں کا ہے، جو نعمتوں کے بارے میں ہے، شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور جو اللہ کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمت کے باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سپنے مبارک میں دکھائے تھے۔ اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ جو دو شخص آئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپنے میں، وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا،
बोले कि यह तुम्हारा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा कि मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले अभी तुम्हारा उम्र बाकी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अपने घर में दाखिल होना इतनी उम्दा, इतनी खूबसूरत होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उसी वक्त दाखिल हो जाए। लेकिन क्या बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र बाकी है, अभी आपको इंसानों के हिदायत के लिए अल्लाह के पास, मतलब दुनिया में जाना है लोगों के पास। आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है, अगर पूरी हो चुकी हो तो भी आप चले जाते। तो आप लोग अब बताइए कि इससे आप लोगों को क्या जानने को मिला। आई होप कि आप लोग सुन रही होंगी, बीच में कुछ इसमें हम स्टक लोग नहीं हुआ होगा। जी, इससे हम लोगों को ये सीखने मिला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना सख्त अज़ाब है कि इंसान के चेहरे पे, इंसान के गालों को चीर दिया जाए और बार-बार वो सही हो जाए, वापस से वही चीज़ हो जाना और फिर वापस से उसको अज़ाब देना। अल्लाहू अकबर। झूठ नहीं बोलना, सूद नहीं खाना। सूद तो सच में वाक़ई इतना नॉर्मल हो चुका है कि हर एक चीज़ में, छोटे-छोटे चीज़ में इंसान को लगता है हमको पैसा मिल जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट लेना तो बिल्कुल जी, नॉर्मल है, शादियों लोग में अपने भी फ़ायदे के लिए करते हैं। मतलब लोन्स लेके ही करते हैं आजकल, शादियां भी यहाँ तक। वही लोगों को लगता है कि मेरा वक़्त अभी संभल जाएगा। अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है इंसान का असल। उन लोगों को ज़ाहिर चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं और जो पोशीदा है, जो अल्लाह का तवक्कुल है, यकीन इंसान के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका। जी बिल्कुल। अल्लाह हमें बस ये सब चीज़ों से बचाए, क्योंकि सुन के भी लगता है ना कि बाप रे, अगर ऐसा होगा रियल में तो कैसा लगेगा। अल्लाह ताला प्लीज़ हम लोग को जहन्नम के अज़ाब से बचाए बस। सारे अज़ाब से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। प्लीज़ आप लोग आमीन बोलिएगा। मैं रोज़ दुआ कराती हूँ ना, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के आग से बचाए। आग से भी नहीं, अल्लाह तरह तरह के अजाब होंगे, सुनकर भी ना रोंगटे मैं आपकी मतलब वॉइस जंप हो स्टक हो जाती गई। है। अभी आ रही है? जी अभी आ जी, अभी जी, इसीलिए हम लोगों को हमेशा अल्लाह ताला से दोज़ख के आग से, अज़ाब से पनाह मांगना चाहिए अल्लाह ताला की, ताकि अल्लाह हम लोग इंसान है, गुनाह हो जाती है, लेकिन अल्लाह बेशक माफ़ करने वाली, मग़फ़िरत की महीना आने वाली है। इंशाअल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह ताला इस महीना के सदक़े। आमीन। और कोई सिस्टर हो जो बताना चाहती हूँ? आप लोग सुन रहे थे ना अच्छे से? ज़्यादा बोरिंग तो नहीं कर दी थी ना मैं? क्योंकि बताने का अंदाज भी एक होना चाहिए ना अच्छा सा। मतलब नहीं, बताने का नहीं, आपका अंदाज भी होना अंदाज़ चाहिए। मैं अभी माशाअल्लाह सीख ही बहुत रही हूँ अच्छा है। सिस्टर्स, तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, अल्लाह भी माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया। हम्म। जी बताइए रेशम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो। और आप लोग क्या इससे हम लोग सीखे हैं? थोड़ी लंबी कहानी हो गई थी, बट सब लोगों के अस्सलाम दिल में वालेकुम थोड़ा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खौफ पैदा हुआ होगा इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम जी जी बेशक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए बेशक। दूसरी बात, हमें जो जवानी मिली है उसे इधर उधर खर्च करने के बजाय जिना से या फिर अस्तगफिरुल्लाह, इन सब चीजों से अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको बचा कर रखे। जी आमीन। हमें 5 वक्त की नमाज इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह लोग नफ्सी नफ्सी में चल रहे हैं, आज लोग इंसान अपने माँ बाप तक को भूल जा रहे हैं। अल्लाह पाक इस सब से बचा कर रखे। जी नमाज की आमीन। तिलावत करे, कुरान की तिलावत करे और सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही तवक्कुल रखे। जी उन पर ईमान लाए, जी बिल्कुल। बेशक बेशक। मजलिस में जितनी हो सके दुआ की जाती है। कल मैम ने बताया था ना कि हमारी दुआएं कबूल होती है मजलिस की, तो आपने बहुत सारी दुआ की जी जी जी। माशाल्लाह, आमीन। और खास कर अल्लाह हमें आमीन फज्र की रब्बुल नमाज आलमीन। पढ़ने की तौफीक दे। अक्सर हमारी फज्र की जी जी नमाज जी मिस हो बेशक। जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो हमारी फज्र इंशाअल्लाह बहुत आमीन। दुरुस्त रहते हैं, लेकिन आम डेज में तो कज़ा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हम्म, बेहद तौफीक अता फरमाए। आमीन क्योंकि एक आमीन आमीन। हदीस भी मैं जब सुनती हूँ ना, वो हदीस को मुनाफिक की पहचान है कि उसके लिए फज्र की नमाज और ईशा की नमाज बहुत भारी पड़ती है। तो अल्लाह ताला हम जी लोगों को मुनाफिकत से बचाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। हम्म।
اور کوئی سسٹر ہو بتائیں. جزاک اللہ خیر. آمین ویّا کی. جی انا سیفی جی، عذرا جی، کوئی بھی ہو تو پلیز بتائیے. جی ٹھیک ہے، تو میں آگے بڑھوں. اس میں یہ ایک اور چیز ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ ہمیں قرآن کا جو علم ملا ہو اس پر عمل نہیں کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ، بس قرآن کا ہم لوگ علم، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، قرآن کی علم بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ کوشش کریں گے تو کر ہی لیں گے، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا آپ لوگوں نے دیکھا نا. اس کے پورے کیا تھا اس کے ساتھ عذاب. اس کا عذاب یہ تھا کہ اس کا سر پتھر مارنے سے واپس سے الگ ہو جاتا، پھر اس کے آنے تک پھر واپس وہ آپ پہنچتا بھی نہیں اگلا آدمی کے، پھر واپس اس کا سر جڑ جاتا اور وہ آ کر واپس مارتا پتھر جی کے سر الگ ہو جاتا. بالکل. تو آج ہم کچھ آیت کی تلاوت کرتے بھی ہیں، اس کا جب میننگ جانتے ہیں اور میننگ پہ عمل نہیں کرتے ہیں، رات اور دن غفلت میں بتا دیتے ہیں، تو بھی ہم بچ نہیں جائیں گے عذاب سے. علم آ گیا، عمل نہیں رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حد عمل کرنے کی توفیق دے، جتنا علم ملا ہو انشاءاللہ اس پر. آمین یا رب العالمین. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کریں گے ہم لوگوں سے کہ ہمارے پاس جب ہمارے ارد گرد اتنی ساری چیزیں موجود ہے کہ ہمیں آسانی سے، بالکل آسانی سے سکھایا جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت کی وجہ سے ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے اپنے اچھے کام میں نہیں لگا رہے ہیں. اگر آپ سکھا رہی ہیں تو اس پر خود کا محنت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم ہر طرح سے پکڑے ہی جائیں گے اگر محنت نہ کرے تو، اپنے وقت کو برباد کرے. وقت واپس لوٹ کے نہیں آنا. جی بالکل. وقت ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا نا، ہم لوگوں نے کس چیز میں گزارا. اللہ تعالیٰ تو ہماری عیبوں کو پردہ پوشی کریں گے، لیکن جب حساب ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب ہم لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہمیں خود سے سوچ کے خراب لگے گا کہ اس وقت کو ہم لوگوں نے ضائع کر دیا فضول کام میں، جس کو ہمیں اللہ کی راہ میں وقف کرنا تھا. اس وقت ہمیں افسوس ہوگا. بس اللہ ہمیں اس افسوس کو کرنے سے بچائے اور اسی سمے ہمیں اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں اب عقیدہ میں بڑھتی ہوں. تو عقیدہ الحمدللہ ہماری 20 عقیدے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آج 21 سے کرتے ہیں. ہم لوگوں نے لاسٹ عقیدہ میں کیا کیا تھا؟ اچھا فائدہ میں نے نہیں پڑھا نا، ایک منٹ رک جائیے، اس کے نیچے میں فائدہ لکھا ہوا رہتا ہے، پڑھ لیتی ہوں. جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء اور وہ وحی ہوتا ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دیگر انبیاء کو جو بھی خواب آتے تھے وہ اصل میں وحی ہوتے تھے. وحی مطلب کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغام ہوتے تھے، انہیں سچ جاننا ہے. وہ تمام واقعے سچے ہیں. اس حدیث کی کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا، جیسے کہ اول تو جھوٹ کا کیسا سخت عذاب ہوتا ہے، دوسرا عالم بے عمل بیکار ہے، تیسرا زنا کا، استغفر اللہ، چوتھے سود کا، اور خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی آپ لوگوں کا عقیدہ یاد ہے لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے جو کیا تھا؟ جی ہم لوگوں نے موسٹلی کی تھی کہ جو اولیاء ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا تھا کہ ولی کا مرتبہ چاہے جتنے بھی بڑے ولی ہو جائے لیکن وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کسی بھی انبیاء کا درجہ نہیں لے سکتے ہیں. ہمیں اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ ولی ہماری چیزوں پر ہماری دعا کو قبول کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا پھر وہ ہماری دعا کو لے کر نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہماری دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے انشاءاللہ. اور نہ ہی ہمیں ان کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. اور اللہ کا کتنا بھی پیارا ولی ہو، وہ شریعت کا جب تک پابند نہیں ہو، جو کہہ رہا ہوں میں ولی ہو لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ولی ہے کون نہیں ہے. اوکے کسی انسان کے بول دینے سے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. اوکے نیکسٹ میں 21 پر بڑھ جاتی ہوں. ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں
सोते या जागते में मालूम हो जाती है। इसको कश्फ या अल्हाम कहते हैं। बहुत सी बातें अल्लाह ताला वलियों को सोते या जागते में मालूम करा देते हैं, उन्हें कश्फ या फिर अल्हाम कहते हैं। अगर वह शरी के मुवाफिक है तो कबूल है, और अगर शरी के खिलाफ है तो रद्द है। मतलब कि अगर वो इंसान जो भी कह रहा है तो वो शरीयत का पाबंद करता है तो वही उसको कबूल करे। बहुत से लोग बहुत सी भेद की बातें बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वली हो तो उनकी बातों को कबूल करना नहीं है या फिर मानना नहीं है। ठीक है, इसको तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोग कोई जानती हो तो बता दीजिए। क्या बोल रही थी? एक बार और बोलिए तो मैं सुनी नहीं। जी दरख्शां जी। बोल रही थी, एक बार और पढ़िए। जी जी ज़रूर। मैं बोल रही थी कि वली लोगों में बाज भेद की बातें सोते या जागते में मालूम हो जाती है। वली लोगों को अल्लाह ताला मालूम करा देते हैं। इसे इल्हाम या फिर कश्फ कहते हैं। अगर वह शरी और मवाफिक है तो कबूल है, अगर वह शरी के खिलाफ है तो रद्द है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी समझी हूँ कि अगर कोई वली कुछ बात बता रहे हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो वो सही होगी, अगर वो शरीयत के मुताबिक नहीं होगी तो यानी वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होगा ना? जी जी। जी ठीक जी है। सही है, यही जी, फिर अकीदा नंबर 22, अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सब बातें कुरान और हदीस में बंदों को बता दी है। मतलब कि हम लोग के लिए इनफ है। कुरान में अल्लाह ने जितनी बातें बता दी है या फिर हदीस में बता दी है, सब इनफ है, सारी बातें बता दी है। अब कोई नई बात दीन में निकालना दुरुस्त नहीं है। लोग जो नई नई बातें निकालती हैं अपने तरफ से, ये सारी चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों को, ये बिदअत कहलाती हैं। बिदअत कहलाती है। ओके, हम अपनी तरफ से जुम्मा मुबारक कहते हैं ना, जुम्मा मुबारक हदीस और कुरान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जुम्मा के दिन जुम्मा मुबारक कहें। ओके, आप कुछ कह रही है साहिबा जी? यहाँ पे आपकी वॉइस स्टक हो गई थी। जी मेरी वॉइस अभी ठीक है सिस्टर्स? स्टक हो गई थी बीच में। स्ट्रक हो गई क्या? मैं नेटवर्क चेंज कर लेती जी हूँ, जी, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा प्लीज। अभी ठीक आ रही है, इससे पहले स्टक हो गई थी। अच्छा अभी ठीक है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं अभी बोल ठीक रही है। थी कि अम, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने कुरान में लिख दी है ना और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी है, चाहे वो जो भी हदीस हो, बुखारी हो, मिशकात हो, मुस्लिम हदीस हो, जो भी सही। जी जी, फिर अटक रही है क्या? मेरी वॉइस ठीक है ना सिस्टर्स? ठीक है बिल्कुल। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे लिए इनफ है सिस्टर्स, वो काफ़ी है। अगर कोई भी चाहे बड़ा सा बड़ा मुअल्लिम हो, आलिम हो, अगर वो अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो बिदअत कहलाती है। ओके, जिसका हदीस में जिक्र नहीं होता है और वो काम हम कर रहे होते हैं, जैसे छोटी छोटी, आप लोग भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानते होंगे। ओके, कि ये सब काम बिदअत होती है, ये नहीं दी हुई है और हम करते हैं। हल्दी वल्दी वगैरह वगैरह रस्म, ये सब हम सोचते हैं कि क्या ये सवाब है, रस्म जो भी रस्म कराते हैं, या फिर संदल लगवाना लोग करते ही हैं, तो ये सब काम शरीयत में नहीं दी हुई है। और कोई मौलवी इसको नहीं कराने बोलते, लेकिन लोग करते हैं ये सोच के ये रस्म है, सवाब हो गया या फिर क्या नहीं पता मुझे क्यों कराते हैं, कि एकदम एक एक रस्म चोटी करवाना है, एकदम एक एक चोटी होना चाहिए दुल्हन का। क्यों कराते हैं मुझे मालूम नहीं, सवाब समझ के करा रहे हैं या फिर ऐसे ही करा रहे हैं, बहुत पुराने ज्यादा बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, या कुंडेला फातिया है तो ये सब चीज़ें तो मेंशन नहीं है कुरान में कहीं पे भी। तो वो इसको कल्चर के अकॉर्डिंग करा रहे हैं कि हाँ ये पुराने लोग कराते थे तो ऐसा होना चाहिए, ये कल्चर बन गया है। मतलब जुमा मुबारक बोलना ये सब है नहीं वैसे कुछ हदीस वदीस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये सब बिदअत कहलाएगी। क्योंकि बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी जान लीजिए। बिदअत ये सब शिर्क होगा ना मैम? नहीं, शिर्क नहीं होगी, ये बिदअत होगी। शिर्क तो हो जी जाएगी कि ओ अल्लाह अच्छा, के अलावा दूसरे लोगों की जैसे इबादत। मजारों पे चादर चढ़ाना, नियाज फातिया। जी जी, ये सब शरीयत में नहीं दी हुई है, ये सब कराना, ये सब अपने मन से है। सब कुछ दूसरे मौलम का कहा गया चीज़ है, जो कि ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में फरमाई होगी। आवाज चली गई। और 1 मिनट में चेंज ही कर लेती हूँ।
اچھا اچھا السلام علیکم سسٹرز، میری آواز ابھی آ رہی ہے؟ وائس اچھا السلام علیکم سسٹرز، میری وائس ابھی آ رہی ہے؟ جی تو میں بتا السلام رہی جی تھی، کلیئر ہے. جی اب میں نے چینج کر دیا، وہی بتا پھر سے چلی گئی. میری وائس ہے، آ رہی ہے؟ ایک منٹ بس، ایک منٹ یا خدا. بالکل کلیئر ہے یہاں آپ کی اوکے کلیئر وائس. ہے نا؟ اچھا یہاں پہ شو کر رہا تھا نیٹ ورک ایشو. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سب کام سسٹرز بدعت ہے، اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو پلیز توبہ کر لیں اور انشاءاللہ آگے سے نہیں کرنے کی نیت کریں. اوکے یہ سب کلچر کی چیزیں ہیں جو ہماری دادی، میری دادی بھی کراتی تھی. کیا کیا آپ لوگوں نے کچھ بولا؟ جی میری وائس کلیئر آپ ہے نا؟ پھر ایک بار بتا دیں. آپ بھی جیسے کہ سب کنڈیلا نیاز، یہ سب آپ کی مزار پر آواز چادریں چڑھانا، یہ سب بدعت کے کام ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا کہ ہم مزار پہ چادر چڑھائیں گے، وہی چادر غریب کو دے دیں گے تو وہ ثواب ہو جائے گا. اسی طرح کنڈیلا فاتحہ وغیرہ اور کیا کہتے ہیں اسے، جمعہ مبارک کہنا، یہ سب چیزیں تو جو چیز حدیث میں نہیں دی گئی ہے یا قرآن میں مینشن نہیں ہے، کہیں پہ قرآن میں نہیں ہے مینشن، تو وہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. پلس یہ ایڈ کر لیجیے کہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن اصل میں اسے گناہ ہو رہا ہے، تو وہ ہو جائیں گی ساری کام بدعت. میں آگے میں سارے ایک ایک پوائنٹس بتاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ، جب ہماری عقیدے کی کلاس کمپلیٹ ہوں گی نا، تو بدعت کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب بتاؤں گی انشاءاللہ، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس سے بچیں. اور بزرگ لوگ کراتے تھے لا علمی کی وجہ سے، ابھی تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو علم ہوتے جا رہا ہے، لیکن پہلے جیسے میری دادی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، تو ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہ کنڈیلا فاتحہ، یہ سب مزار پر چادریں چڑھانا، یہ سب وہ مطلب چادر نہیں چڑھانا لیکن جیسے چادر یہاں سے پار ہوتا تھا تو وہاں سے پیسہ ویسا دینا، یہ سب کرتی تھی. تو یہ سب کلچر کا حصہ تھا اور کچھ نہیں تھا، مطلب ایسا قرآن میں مینشن نہیں ہے یہ سب چیزیں، ہے نا. پھر نیکسٹ عقیدہ میں پڑھتی ہوں، عقیدہ نمبر 23 کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کی مرفیت بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہے. اوکے آپ لوگوں کو کچھ کچھ کتابوں کے نام تو الحمدللہ معلوم ہوں گے. معرفت اچھا معرفت، الحمدللہ معرفت، جزاک اللہ آپ نے بتا دی. معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتارے تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائے. ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات کن پر نازل ہوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے سسٹرز؟ موسیٰ علیہ السلام پر. جی جی موسیٰ علیہ السلام بالکل، پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. جی. زبور کن پر نازل ہوئی؟ پر موسیٰ حضرت علیہ داؤد السلام علیہ پر. السلام. داؤد علیہ السلام پر. اوکے سسٹرز. انجیل، انجیل کا بتا دیجیے آپ لوگ. یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. جی بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو اور قرآن تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید آخری کتاب ہے. اوکے یہ 4 کتاب کے نام تو ایٹ لیسٹ ہمیں معلوم ہی ہے کیونکہ یہ قرآن میں بھی درج کی ہوئی ہے یہ چاروں کتاب، تورات، زبور اور انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور قرآن تو ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، مطلب آسمانی کتاب نہیں آئیں گی. اوکے قیامت تک پلیز آپ لوگ میوٹ کر لیجئے. قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا. یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کوئی کتاب اب نہیں بھیجیں گے ہماری ہدایت کے لیے. ایک واحد کتاب بچی ہوئی ہے. اوکے دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل دیا. جتنی بھی جو آسمانی کتابیں تھیں نا، تورات، انجیل، زبور، وہ سب بدل ڈالی گئی ہے. مگر قرآن مجید کی نگرانی خود اللہ کرتے ہیں. اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کے وعدے اللہ نے کیا ہے. اوکے کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے.
تو اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے. اس پر بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرآن کے ایک حرف، ایک زبر زیر پیش کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اوکے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. پھر عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارے ہیں، صحابہ صحابہ کہتے کے ہیں. جی بالکل صحابہ. کہتے ہیں. جی بالکل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی بزرگیاں ہیں، مطلب ان میں بہت بڑے بزرگیں بھی ہیں، آئے ہیں. ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. مطلب کہ چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، یا پھر ہمارے عمر رضی اللہ عنہ، جو بھی خلیفہ گزرے ہیں الحمدللہ، ان کو بہت اچھا، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی بہت بہترین گمان رکھنا چاہیے. اوکے، اگر ان کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آوے تو وہ بھول چک ہو سکتی ہے. کوئی کہے نا کہ کوئی اپنے بکس وغیرہ میں لکھ کے رکھے ہو پہلے سے، ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو، جھگڑے ہو، تو یہ سب صرف بھول چک سمجھنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا. یا پھر ان کی کوئی برائی نہ کرے. اگر ان کی کوئی برائی بھی سن لے ہو، کیونکہ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں، ان کو ماننے والے تو ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ، لیکن ہم لوگ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی خلافت کرنے والے لوگ بھی بہت سارے ہیں، بھرے پڑے ہیں. تو آف کورس صحابہ کی بھی ہوں گے نہ چاہنے والے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے برائی کرنے والے بھی ہیں، مل جائیں گے، لیکن اس پر بھی یقین نہیں رکھنا ہے. اوکے، کیونکہ ان کی کوئی برائی نہیں ہے اور نہ ہی کرے ان کی برائی. ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں. ہمیں ایک بات یہاں جاننے کو ملی کہ ہمیں جانے انجانے میں کسی صحابی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے. اوکے، ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے. ان میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں. 4 صحابی بہت، جن کا اول مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے، مطلب کہ خلیفہ بنے تھے، ہے نا، اور دین کو درست کرے تھے، کیا ہے، بندوبست کیا، دین کا بندوبست کیا. اس لیے یہ اول خلیفہ کہلائے. ہمارے اول خلیفہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اوکے، اور تمام امت میں یہ سب سے بہترین ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین انبیاء کو چھوڑ کر جتنی بھی امت گزرے ہیں نا، ان امتوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے، سب سے بہترین صحابہ کون ہے، تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر. جی بالکل، تمام امت میں سب سے بہترین ہیں. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں. اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہے. اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں. آئی تھنک حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ہمارا آج کا لاسٹ عقیدہ ہے کہ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ کہا گیا بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجہ کے صحابی کے برابر بھی نہیں آ سکتا ہے. سوچئے، ولی جن کے بارے میں ہم ابھی جان رہے تھے، تو وہ چاہے جتنا بڑی سے بڑی ولی گزرے ہو نا، جن پر لوگوں نے مزاریں بنائی ہیں، اور بہت سے لوگ تو پوچھتے بھی ہیں شاید، تو ان ولی کا مرتبہ ادنا، مطلب جو سب سے کم نیچے والے جو صحابہ ہوں گے نا، صحابہ بھی سمجھ لیجئے، ان کا درجہ بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. صحابہ کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. مطلب اللہ نے ان کو دنیا ہی میں سنا دیا تھا جنت کی بشارت. ان کے برابر مرتبہ کے نہیں ہو سکتے، نہیں پہنچ سکتے. اس بات پر بھی ہمیں پورا یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی ولی کی اتنی بھی کبریا بیان نہیں کرنی چاہیے کہ
وہ صحابہ سے بڑھ کر ہو جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو جائے. اوکے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کا درجہ بھی صحابی سے کم ہوتا ہے. اوکے ایک بیان میں تو میں نے ایک مولوی کے بیان میں نے سنا تھا کہ وہ ایک ولی کے بارے میں بہت ان کی کبریا اور بڑائی بیان کر رہے تھے. تو اس میں وہ اللہ کے لیے جو الفاظ یوز ہوئے ہیں نا قرآن میں وہ سارے الفاظ یوز کر دیے تھے. مجھے سن کے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ ولی کے لیے ایسے الفاظ انہوں نے یوز کر دیے جو اللہ کی بڑائی میں بیان ہوتی ہے. تو اللہ اس کاموں سے ہمیں بچائے انشاءاللہ. تو جب اس میں کہہ دیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پیغمبر سے بھی جو تھوڑے نیچے ہو گئے وہ صحابہ ہو گیا, صحابہ سے بھی نیچے ہمارے ولی ہوتے ہیں. اوکے تو ہم لوگوں کو ویسا نہیں کرنا چاہیے. اوکے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے انشاءاللہ. ماشاء اللہ آج ہماری 5 عقیدے ہو گئے 25 تک. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ہم نیکسٹ عقیدہ کو جانیں گے انشاءاللہ. سسٹرز کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوگی تو اللہ ہمیں معاف کرے انشاءاللہ. میں دعا کرا لیتی ہوں. کسی کا کوئی سوال ہو یا کچھ بتانا ہو تو انشاءاللہ آپ لاسٹ میں بتا سکتے ہیں. دعا تو ہو گئی تھی نا. اچھا یہ یہاں سے ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والحیبة والقدرة والکبریاء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹرز کی دعا ہے انشاءاللہ میں کرا دیتی ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ ہمارے مشکلات میں آسانی عطا فرمائے. آپ لوگ پلیز آمین کہیے گا انشاءاللہ, مطلب میوٹ ہی میں. اوکے مشکلات میں آسانی عطا فرمائے, ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ہر قسم کے حرام سے بچائے انشاءاللہ آمین. میرے والدین کے لیے بھی دعا کروائیے گا, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, انہیں ہمت دے, صبر دے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کے والد والدہ کو ہمیشہ سلامت رکھے انشاءاللہ. اور بھی کوئی سسٹر نے دعا کے لیے بھیجا ہے کیا؟ جی ہاں ایک اور سسٹر نے بھیجا ہے. جی میرے لیے دعا کرا دیجیے گا. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی دعا ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول عطا فرمائے. سارے جائز دعائیں منتیں اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے آمین یا رب العالمین. جی انشاءاللہ پروین جی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا کو قبول عطا فرمائے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں جو ہم پورے حق و حقوق تو ادا نہیں کر پاتے ہیں عبادتوں کی, لیکن جو بھی ہماری کوتاہی ہو گئی ہے اور بھول چوک ہو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری بدنی زبانی مالی ہر طرح کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے اور سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے دے, ہمارے ایمان کو, ہماری صحت و آبرو کو, عزت کو, علم کو, اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ماں باپ کو, ہر چیز کو سلامتی سے رکھے انشاءاللہ. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, اور جن کی جو بھی مصیبتیں اللہ تعالیٰ جو بھی حاجتیں ہیں اس کو دور کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانی کر دے انشاءاللہ.
آمین یا رب العالمین. اگر کسی اور سسٹر کو کچھ دعا کرنا ہے تو پلیز بتائیے سسٹر. کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے سسٹر؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن باقاعدہ مخارج با تجوید بہترین طریقے سے تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 5 حقوق بھیجے تھے نا قرآن کے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 حق ہم سب کو ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گیا نا تو مطلب ہم لوگوں نے قرآن کے صحیح سے حقوق ادا نہیں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. سب سے پہلے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانے کی کہ قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی کتاب نہیں نازل فرمائیں گے. پھر قرآن کی تلاوت ویسے کرے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی کہ با تجوید اور بہترین با ترتیل. ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور بہترین طریقے سے جس قرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر قرآن کو سمجھنا بعد ترجمہ سے تلاوت کرنے کی، یہ ہے ایک حقوق. صرف ہم اس کو تلاوت کر لیں گے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو گیا. یہ تو صرف 2 ہی ہم نے حق ادا کیے. جب تک تیسرا حق ادا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا. اور چوتھا، اس کی ہدایت جو اللہ نے دی ہے اس پہ ہدایت حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا. پھر آخر اس علم کو دوسرے